محمد رضوان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، میں نے گھر میں شوقیہ کتا پالنا ہے، مفتی صاحب گھر میں شوقیہ کتا پالنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ محمد رضوان صاحب، آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ گھر کے اندر شوقیہ کتا پالنا جائز ہے یا نہیں، تو اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں، گھر کے اندر شوقیہ کتا رکھنا یہ تو ٹھیک عمل نہیں ہے۔ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کتا رکھ سکتے ہیں؟ شریعت میں کتا رکھنے کی اجازت بھی ہے اور نہ رکھنے کی ممانعت بھی ہے۔ جو اجازت ہے وہ کس وجہ سے ہے اور جو اجازت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصاویر ہوں، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو اور تصاویر ہوں۔ اب اگر تین قسمیں ہیں کہ اگر آپ ان وجوہات پہ کتا رکھتے ہیں تو پھر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ نمبر ایک، آپ نے شکار کے لیے کتا رکھا ہے کہ جس سے آپ شکار کرتے ہیں، سدایا ہوا کتا، تو پھر شکار کے لیے رکھا ہوا کتا یا رکھنا کتا گھر میں یہ جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں شکار کی نیت سے۔ نمبر دو، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے اگر آپ کتا رکھتے ہیں، آپ کے جانور ہیں، آپ کا ریوڑ ہے، اور اس ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اگر آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے تو یہ رکھنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ نمبر تین، آپ اپنی کھیتی باڑی اور کھیت کھلیان کے لیے اگر اس کی حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں جس میں اگر آپ کتا رکھیں گے تو آپ ممانعت میں نہیں آئیں گے، آپ کو اجازت ہے۔ نمبر ایک، شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے، اپنے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اجازت ہے، اور اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ شوقیہ کتا رکھتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے کتا رکھتے ہیں، ان تین ضروریات کے علاوہ کتا رکھتے ہیں تو پھر یہ کتا رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اس گھر میں برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان نے نمود و نمائش اور بغیر ضرورت کے کتا گھر میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں سے روزانہ ایک قیرات کم کر دیتا ہے۔ تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔